السلام علیکم سامعین اکرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو رمضان شریف کے خصوصی اعمال اور دعائیں بتاؤں گا جن کو کر کے آپ بہت اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا عمل، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ راتوں کا قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مستقل معمول تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اعظام رحمۃ اللہ علیہم بھی اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، اور ہر دور کے اہل علم و صالح اور اصحاب زہد و تقوی کا یہ امتیاز رہا ہے۔ خصوصاً رمضان المبارک میں اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ رات کا تیسرا آخری پہر اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اہل دنیا سے خطاب کر کے کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخشش دوں۔ صدقہ و خیرات کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ اس مہینے میں آپ سے جب جبرائیل علیہ السلام ملتے تو آپ کی سخاوت اتنی زیادہ اور اس طرح عام ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں صدقہ و خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا مطلب ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے فقراء و مساکین اور معاشرے کے مزدور اور بے سہارا افراد کی ضروریات پر خرچ کرنا اور ان کی خبر گیری کرنا، بے لباسوں کو لباس پہنانا، بھوکوں کو غلہ فراہم کرنا، بیماروں کا علاج معالجہ کرنا، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنا، معذوروں کا سہارا بننا، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا دینا، اور اس طرح کے دیگر افراد کے ساتھ تعاون و ہمدردی کرنا۔ سلف صالحین میں اطعام کا ذوق و جذبہ بڑا عام تھا، اور یہ سلسلہ بھوکوں اور تنگ دستوں کو ہی کھلانے تک محدود نہ تھا، بلکہ دوست احباب اور نیک لوگوں کی دعوت کرنے کا بھی شوق فراواں تھا، اس لیے کہ اس سے آپس میں پیار و محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور نیک لوگوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں، جن سے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دوست احباب اور اپنے رشتہ داروں کی دعوت کریں تاکہ آپس میں پیار و محبت کا اضافہ ہو۔ ایک عمل روزہ کھلوانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو بھی روزے دار کی مثل اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ اللہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کرے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا یا کسی مجاہد کو تیار کیا تو اس کے لیے بھی اس کی مثال اجر ہے۔ ایک عمل قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے۔ قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، اس لیے رمضان المبارک سے قرآن کریم کا نہایت گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ و تابعین بھی اس ماہ میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ ان سے کوئی 10 دن میں، کوئی 7 دن میں اور کوئی 3 دن میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اور بعض کی بابت آتا ہے کہ وہ اس سے بھی کم مدت میں قرآن ختم کر لیتے تھے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حدیث میں 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنے کی جو ممانعت ہے اس کا تعلق عام حالات و ایام سے ہے۔ فضیلت والے اوقات اور فضیلت والے مقامات اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی ان اوقات اور مقامات میں 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا جائز ہے، جیسے رمضان المبارک کے شب روز بالخصوص شب قدر ہے، یا جیسے مکہ ہے
جہاں حج یا عمرے کی نیت سے کوئی گیا ہو۔ ان اوقات اور جگہوں میں چونکہ انسان ذکر و عبادت کا کثرت سے اہتمام کرتا ہے، اس لیے کثرت تلاوت بھی مستحب ہے، تاہم حدیث کے عموم کو ملحوظ رکھنا اور کسی بھی وقت یا جگہ کو اس سے مستثنیٰ نہ کرنا زیادہ صحیح ہے۔ توجہ اور اہتمام سے روزانہ 10 پاروں کی تلاوت بھی کافی ہے۔ باقی اوقات میں انسان دوسری عبادات کا اہتمام کر سکتا ہے یا قرآن کریم کے مطالب و معانی کے سمجھنے میں صرف کر سکتا ہے، کیونکہ جس طرح تلاوت مستحب و مطلوب ہے، اسی طرح قرآن میں تدبر کرنا اور اس کے مطالب و معانی کو سمجھنا بھی پسندیدہ اور امر مؤکد ہے۔ یہ تھے رمضان المبارک کے خصوصی اعمال اور دعائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل رحمان کے بندے کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔